اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ گزشتہ پروگرام سے ہی پیوستہ ہے یہ پروگرام بھی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلی آیت کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ تھا لا ریب فیہ، دوسرا حکم ہے ھدی للمتقین۔ متقین کے لیے خوشخبری ہے، پرہیزگاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ متقین جو اللہ پر تقوی رکھتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر تمام قسم کے غلط کام چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے کسی کو، کاروبار کرتے ہیں تو فراڈ نہیں کرتے، کاروبار میں سچائی کو بیان کرتے ہیں، تجارت میں نفع نقصان کو سوچتے ہوئے اور صرف اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے سوچتے ہیں، اللہ کے ڈر سے سارے کام کرتے ہیں۔ ھدی للمتقین، پھر ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو اللہ کے ڈر سے قدم قدم پہ چلتے ہیں، قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں۔ متقین، دیکھیں یہ ایک ایسا لفظ، ایک ایسا جملہ ادا کیا گیا ہے جس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ اس میں سب سے بڑا راز یہ پوشیدہ ہے کہ ہر وہ مومن، ہر وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا، توحید کا اقرار کیا، نبوت کا اقرار کیا اور دل سے اور زبان سے اقرار کیا اور اس پہ عمل پیرا ہو گیا، پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، پھر وہ اللہ سے جنت کی دعا مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سے رزق حلال کی دعا مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سے نیک بیوی کی دعا مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سے نیک اولاد کی دعا مانگتا ہے۔ وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار اصل لفظ ہے پرہیزگار، پرہیز کرنے والا۔ کس بات سے؟ جوا سے پرہیز کرنے والا، نشہ سے پرہیز کرنے والا، برائی سے پرہیز کرنے والا، بےہودگی سے پرہیز کرنے والا۔ جو پرہیز کرتا ہے صرف اللہ کے لیے پرہیز کرنے والا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کی تابعداری کرتے ہوئے وہ پرہیز کرتا ہے، پھر وہ ھدی للمتقین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور جو شخص ھدی للمتقین میں آ گیا، ہدایت یافتہ ہو گیا، تقوی والا ہو گیا، اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے۔ کسی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ متقی کون ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے اس کا؟ وہ کیسے متقی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جیسے ایک کانٹے دار راستہ ہے، آپ کبھی کانٹے دار راستے سے گزرے ہوں گے تو گزرنے والا جو شخص ہے وہ اپنے کپڑے، اپنے بدن کو ان کانٹوں سے ایسے سمیٹ کے یوں کر کے گزرتا ہے کہ کہیں ادھر سے کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں ادھر سے نہ چبھ جائے، وہ ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے گزرتا ہے۔ بالکل اسی کی مانند متقی جو ہے وہ اس خوبصورت جال سے، اس برائیوں کے جال سے جو ابلیس کے، جو دجالی گروپس کے پھیلائے ہوئے ہیں، ان گروپس میں جب وہ اس راستے سے گزرتا ہے تو اپنے آپ کو ایسے ہی بچائے گزرتا ہے جیسے ایک کانٹے دار راستے سے بندہ گزرتا ہے اور خود کے لباس کو بچاتا ہے۔ ایسے ہی ان
کانٹے دار راستوں سے، ان برائی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچا کے گزرتا ہے، وہ متقی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، ان متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام ایک رکھا ہے وہ کسی کے لیے نہیں رکھا۔ اس کے متعلق میں ایک آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی روز محشر کے میدان میں ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کہاں ہے متقی؟ تو متقی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں انہیں جو انعام دے گا وہ آپ سب کی سوچ سے بہت زیادہ بلند ہے، بلند ترین ہے، وہ کہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی شخص کہ وہاں یہ انعام ملے گا۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حجاب ان متقین کے پاس آئیں گے، ان متقین کو اپنے بازوؤں میں لے لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ان متقین میں شامل کر دے جن کو اللہ اپنے بازوؤں میں لے لے۔ اللہ انہیں اپنے بازوؤں میں لے گا اور بے حجاب ان کو اپنا جلوہ پیش کرے گا، اپنا نظارہ پیش کرے گا۔ یہ وہ انعام ہے جو روز محشر کے میدان میں متقی لوگوں کو ملے گا۔ یہ متقین کے لیے ہے کہ اللہ ان متقین کو ایک آواز آئے گی، متقین کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ ان متقین کو اپنے بازوؤں میں بھر لے گا اور بے حجاب ہو کر ان کو اپنا نظارہ کروائے گا، اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ متقین کا ہے انعام۔ لیکن کون متقین؟ جو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے تمام عیاشیاں چھوڑ دیتے ہیں، تمام جو تفریحات ہیں، عیاشانہ تفریحات ہیں، جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ سب چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رضامندی وہ چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ انہی لوگوں کے لیے دنیا میں، متقین کے لیے دنیا میں نیک بیوی جو ہے وہ بھی انعام ہے۔ ایسی بیوی جس کو شوہر دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے، مطلب کہ اس کے چہرے پہ تاثرات ایسے ہوں، اس کا رخ انور ایسا ہو کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، تسکین حاصل کر لے، اور جو شوہر حکم دے اس حکم کو وہ بجا لائے، اور جب کبھی وہ اس کو کوئی قسم دے دے تو اس قسم کو پورا کرے، اور جب شوہر گھر میں نہ ہو، کسی دنیاوی کام کے لیے، کسی دینی کام کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے وہ گھر سے باہر ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ ان متقین کے لیے دنیا میں بھی یہ انعام ہے۔ اللہ ہمیں سچے اور پکے متقی بنائے، ہمیں متقین کے راستے پہ اپنی رحمت سے چلائے، اپنی محبت سے چلائے، کیونکہ یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پہ لا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا واضح حکم ہے، یہ اس کتاب کا واضح حکم ہے جو لا ریب کتاب ہے، کہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کی ہدایت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت پہ لا نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقین میں، ہدایت یافتگان میں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے مقربین ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے تمام اعمال جو ہیں اس میں کمیاں کوتاہیاں جو ہیں انہیں اللہ نظر انداز کرتے ہوئے ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔